الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. سید و سرور محمد نور جان، مہتر و بہتر شفیع مجرمان، بہترین و بہترین انبیاء، جز محمد نیست در ارض و سما. شہباز لا مکانی جان او، رحمت للعالمین در شان او، مظہر نور جمال مصطفیٰ، خواجہ عالم غلام مرتضی، قرۃ العین غلام مرتضی، خواجہ نور محمد باصفا. قابل احترام ارباب المدانش حاضرین و سامعین، اج دی اس محفل پاک دے صدر محترم حضرت صاحبزادہ محمد مظہر عبدالرسول مرتضی صاحب زید اخلاصہ، اس پروگرام دے روح رواں اور منتظم اور بانی محفل مخلص فی اللہ حضرت علامہ عطاء الرحمن ثاقب صاحب زید علمہ و حبہ و اخلاصہ، اور قبلہ مفتی صاحب حضرت علامہ قبلہ مفتی عبدالجبار ربانی صاحب، زید امید الکریم حضرت مولانا قاری اللہ دیتا رضوی صاحب، اور میرے یاران طریقت برادران اسلام. میں کسی دا نام ذکر کراں نہ کراں کوئی فرق نہیں پیندا، جنہ دی یاد وچ آ کے بہ گئے وہ ساریاں نوں ہی جان دینا. سبحان اللہ. اصل حاضری ہووے جڑی سرکار دی بارگاہ وچ لگ رہی ہے، اور مولانا فرما رہے سن کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ربیع الاول شریف دی آمد ہے، عاشقان رسول دے جڑے خوشی دے جذبات نے وہ خود بخود پھٹ کے باہر آ رہے نے. جدو گل ہی خوشی والی ہوئے تو ادو ہوندی بھی خوشی ہے. بڑی عجیب بات لگتی ہے
کہ گل ہوے خوشی والی، منڈے دا ویاہ ہوے تے ابا سر پھڑ کے بیٹھا ہوے، کدی انج ہویا؟ کیوں جی؟ 2-3 دن پہلے خوشیاں اور جناب ادھر دعوتاں ادھر دعوتاں، کارڈ پہ چھپ دے نہیں، رنگ روگن ہو رہے نے گھر جناب جی، بوہیاں نو بھی پالشاں ہو رہی نے اور سفیدیاں ہو رہی نے، کیوں؟ ویاہ لگا ہوندا ہے۔ اچھا جی، یہ پلا ویاہ واسطے پالشاں ضروری نہیں نا، تو بغیر ویاہ نہیں ہوندا، ہو جاندا ہے۔ اور یہ کارڈ نہ چھپن پھر بھی شادی ہو جاندی۔ اور سارے کار نو وائٹ واش تے پھر دولہے دے کمرے نو جڑی کی مسحری جی لا کے ٹھٹاونا۔ اچھا میرے کو اج تک کسے بندے نہیں پوچھا جی یہ جڑا ہے شادی ہے ساڈے محلے دے وچ کسے منڈے دا ویاہ ہے تے او وائٹ واش کر دینے پہ، ذرا کتوں فرول فرال کے دسو کوئی دلیل، کوئی کسی حدیث وچوں، کوئی کسی فقہ دا کوئی قول، کسی امام، ایک امام دا ہی قول ہوئے کہ شادی تو پہلے وائٹ واش کرنا جائز ہے، ان دی شرعی حیثیت کی ہے۔ ایک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ جدو سرکار دیاں بھی شادیاں ہوئیاں، صحابہ کرام دیاں بھی شادیاں ہوئیاں، پڑھے کلیاں کروا دے سن، یہ رنگ روگن کروا دے سن، کدی کسے پوچھیا بھی نہیں، تے اپنے منڈیاں دے بھی کیتی جاندے ہوندے نے۔ ہاں جی کرتے ہیں باقاعدہ ہر طرح خوشیاں، نویں سوٹ سوانے۔ تو جدو انہوں نے پوچھے ہے جو گل خوشی والی تے پھر خوشی کرنی، تے میں کیا سرکار دی آمد گل کو پریشانی والی ہے، یہ بھی خوشی والی گل ہے، تے عاشقاں نے خوشی کرنی ہی کرنی ہے۔ ہاں البتہ گوانڈیاں نو کسے نو کوئی گھبراہ پوے، پریشانی ہوئے، تے ایویں آکھیں نے ٹیلاں دا رنگ ہی ٹھیک نہیں ہے گا۔ میں حقائق عرض کر رہے ہیں جی، ایویں آکھی جان گے نہیں ہے جڑی تینے کلی کرائی ہے نا سونی نہیں لگی، اے جڑا ہے نا اے منڈے دی جڑی مسحری سجائی نے ایویں بیکار جی، جدو اساں کیتا سی تے اساں تے انج کیتا سی، او کیتا سی، ویکھن والا ویکھ لیندا، سمجھن والا سمجھ لیندا، اینوں رولا وچوں کو ہو رہے، اینوں جڑا گھبراہ پیندا پیا اینوں ٹینشن ہو رہے۔ تے اے اس دور چ بھی ہے سن، تے بعد چ بھی رہے، تے ہن بھی ہے نے، تے قیامت تک رہنے نے۔ ساڈے آکھیاں ویکھیاں مکایاں مکڑے مکڑے کوئی نہیں، انہاں اپنا کام کردیا رہنا تے عاشقاں نے اپنا کام کردیا رہنا۔ ایک ویلی جناب جڑی ایک عام تانوں گل سنن نو ملے گی، عام جڑی بات سنن نو مل جائے گی، ایہو جے ویلیاں دے کولوں عام گل مل جائے، کہیں گے دسو ہاں۔ اگلے دن ایک لسٹ آئی بڑی، میں نے دیکھا بخاری شریف میں مجھے یہ نہ ملی مروجہ میلاد، میں نے ترمذی کو دیکھا وہاں نہ ملی، میں نے فلاں کتاب کو دیکھا وہاں نہ ملی، میں تو کھے ویکھیا ہی تو کی ہے۔ بخاری جی محدثین نے میلاد دے عنوان قائم کیتے نے، تو آنا ملی کوئی نہ، تیری صلاح ہوندی ویکھن دی تے تینوں لب جاندا، میلاد النبی دے عنوان قائم کیتے نے، کسی صحابی نے نہیں منائی۔ میں کیا کیڑا صحابی ہے جنہیں نہیں منائی، کسی ایک دا بھی دا نام دسنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل میلاد ہے گا کی ہے، رل کے بہ جانا سرکار دی نسبت دے نال، حضور دی آمد دا مہینہ ہے، رل کے بہ گیا جناب، اشتہار چھپ گیا، ساؤنڈ لگ گیا، روشنیاں ہو گئیاں، تے اے مسجد دے وچ بھی روشنیاں، تے چہرے بھی روشن ہوئے پے نے ماشاءاللہ، تے اے انشاءاللہ سرکار دے غلاماں دے چہرے قیامت والے دن ہور روشن ہون گے، اتھے بھی چمک دے نہیں اتھے بھی چمکن گے۔ ہاں جی، کہ یہ جو چیز نبی پاک کے دور میں نہیں، میں آن لگیا لیپ ٹاپ بیچ رکھ لیا، میں ایک نا ذہن ایسی حوالہ میں ذرا چیک کرنے، بعض اوقات وہ پھر جڑا ہے نا یہ بڑی نعمت ہے اللہ دی۔ ہاں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ احادیث دورہ حدیث شریف کر دیا یا نوٹ لگائے، ذہن ایک بات ہے کہ ایس حدیث تے نوٹ لگایا سی، لیکن انہوں تلاش کرن لگیا پھر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اینو کرم والے نو آکھنا اے لفظ ہی ذرا لب کے دے، اے اگے لسٹ پوری کٹ کے رکھ دیندا، اے لو پڑھو جناب۔ وہ میں بیٹھا دیکھ رہا سی تے بچے نے میں کہا لیا یار لیپ ٹاپ ذرا ساری حدیث پڑھ کے دوستاں نو سنائیے،
کہ جڑا یہ کہندے نے نا، میں میلاد دی گل نہیں کرن لگا، میلاد دی بات بعد وچ آئے گی. جڑے یہ گل کہندے نا کہ نبی پاک دے دور چ میلاد نہیں سی، میں کہا کیوں نہیں سی؟ دساں گے. نبی پاک تو پہلے سرکار دا میلاد، یا سرکار دی جلوہ گری ہوئی نہیں، سرکار دا میلاد تا پہلے ہی ہوندا رہیا جی، باقاعدہ ہوندا رہیا. اور اسی تے حضور دے غلام ہاں نا، سرکار دے غلام تے گناہگار جا لوگ ہاں. اس ارادے نال بہ جائیدا ہے چلو سرکار دیاں گلاں کراں گے، باتاں کراں گے، ساڈی بخشش دا ذریعہ بن جائے گا. ایک کیمرے بھی لگے نے، ایک کیمرے جناب ادھروں لگے نے، سرکار دی غلاماں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے، حضور دا پروٹوکول ہے. اللہ پاک نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے. جیڑا میرے محبوب دا ذکر کردا ہے، میرے حبیب دی بارگاہ وچ درود و سلام دے نذرانے پیش کردا ہے، حدیث دے اندر بات موجود ہے کہ تسی اوندا بھی نام نوٹ کرنا، اودے پیو دا بھی نوٹ کرنا، پورا ایڈریس لیا کے میرے محبوب دے اگے رکھ دینا. سونیا فلاں جگہ تے پیال کلاں دے اندر بہ کے محفل سجا کے فلاں 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 دا پتر پیو دا نام بھی ذکر کر دینے، پورا ایڈریس ذکر کر کے یا رسول اللہ انہیں سلام پیش کیتا، قبول فرما لو. ذرا میرے نال مل کے پڑھ لو، فرشتے نوٹ پہ کر دینے. صلی اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد. ساڑھے یار طریقت میں سنانا حدیث شریف ہے، پر درود شریف دی گل آئی نا تے عاشقاں چوم کے پڑھے ہے. ہائے ہائے ہائے، میں بھی دس دیا کیویں عاشق پڑھ دے آئے. ساڑھے یار طریقت حضرت مہر محمد صوبہ نقشبندی مجددی مرتضائی کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھیا جناب بارگاہ رسالت دے اندر استغاثہ پیش کیتا، درود و سلام دے نذرانے. تے او سرگی علیہ اٹھ دے سن پچھلی رات تے اٹھ کے بارگاہ رسالت دے اندر درود و سلام دے نذرانے انج پیش کر دے سن. یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالیٰ لاکھ واری. یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالیٰ لاکھ واری. یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالیٰ لاکھ واری. اور کو جی کملی نو لکھ لکھ بجا نہ ویکھی تو میریاں چجان لجا والیا تین گل لجا تینو نبیاں دی سرداری. یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالیٰ لاکھ واری. یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالیٰ لاکھ واری. اللہ پاک نے کرم کمایا مکی مدنی ماہی پھیرا پایا جس اجڑے آدیس وسایا کیتا فضل خدا بند باری. یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالیٰ لاکھ واری. دوستو تو یہ باقاعدہ نیٹ ورک قائم ہے اور حاضری لگ رہی ہے. غالباً میں نے کوئی یاد آتا ہے میں پہلے کمرہ ماشاءاللہ تو بڑا کر لیا مسجد ہاں بہت بہت مبارک ہوئے جی. مسجد ماحول بابا کھلا ہو گیا ہے
اور پبلک پہلے نالوں ماشاءاللہ زیادہ سونے طریقے دے نال بیٹھ کے ہاں. تو جنہ جنہ دوستان نے اس مسجد دی تعمیر دے اندر دامے درمے سکھ نے حصہ پایا اللہ پاک قبول فرما لے. اللہ پاک قبول فرمائے اپنے حبیب پاک دا صدقہ. ماحول اج ایک کھلن نال نہ پیچھے توڑ تک بڑا پر لطف ہو گیا ماشاءاللہ. تو میں پہلے بھی عرض کیتا سی یار ایویں ٹھلے ٹھلے اٹھ کے تے نہ آ جایا کرو, باقاعدہ تیاری کر کے سرکار دی محفل واسطے آیا کرو. ہاں جی کیا جی پوری پوری تیاری, نواں سوٹ پا کے غسل کر کے تھوڑی جی خوشبو لا کے, کیوں سرکار دی محفل میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تے یہ جڑا ہوندا ہے نا مطلب کہ ویلیو دی بات ہے نا, قدر دی بات ہے. انسان جس چیز دی قدر ہوئے نا بندے دے ذہن وچ, اون دے واسطے ٹائم بھی نکل آوندا ہے اور اون دے واسطے بندہ تیاری بھی پراپر کردا ہے. کوئی گل نہیں, تسی اگر کسے دوست دے بھرا دے ولیمے تے جانا ہوئے تے پرانے کپڑے پا کے ٹر جائے جے, کوئی رولا نہیں. لیکن سرکار دی محفل میں جانا ہوئے تے سونے کپڑے خوشبو لا کے پوری تیاری کر کے, ساڑی سوچ تے فکر بھی نوٹ ہو رہی ہے ادھر. ہاں جی, اس واسطے ذرا پورا ماحول بنا کے آیا کرو. ہوں وہ گل کے جڑا ہے نا جی, یہ محفل سرکار دے دور چ ہے سی. میں کہ سرکار دی آمد تو پہلے محفل میلاد ہوئی, سرکار دے مبارک دور وچ ہوئی, وہ میں دسنا کیویں کیویں ہوئی. لیکن یہ گلاں بعض اوقات خیال آندا ہے یار یہ بھی کوئی گلاں کرن والیاں نے, لیکن پھر سوچیدا ہے کہ وہ بیلی جڑے نے نا وہ بھی پورا ہاتھ دھو کے مگر لگے نے. جان ربیع الاول شریف آندا ہے محفل شروع ہو جاندیاں نے, نال وہ بھی چین 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 شروع ہو جاندی. ویسے اگلے دن مینوں ایک دوست نے پوسٹ بھیجی, میں کیا واہ سبحان اللہ, محفل میلاد خصوصی خطاب مولانا ناصر مدنی. میں کیا بو کرتے رہے کہ وہ کتوں آ گئی جناب, تساں کہ کی کر لیا, تے اخیر آپ بھی انہاں کہ کر ہی لئیے, آپ بھی کر ہی لئیے. تو وہ اللہ کرے ساریاں دے نصیب ہوئے. حقیقی محبت یہ ہوندی ہے کہ محب چاہتا ہے میرے محبوب دا ہر کوئی ذکر کرے. ساڑی تے خواہش ہے کائنات دی ہر شے سرکار دا ذکر کر رہی ہے, جے چین چین کرنے والے نے یہ بھی محبت تے پیار نال سرکار دے تذکرے کرنا. پہلے ہمیں رولا پایا نہیں سیرت النبی, جو چھپا دیتا سیرت النبی, مقابلہ میلاد النبی تو لفظ تو ہی پریشانی, سیرت النبی. ہوں ہولی ہولی لکھ کے مڑا یا میلاد النبی, چل ٹھیک ہے چلن دیو. مسئلہ یہ وے کہ جڑا زیادہ ٹینشن دیتی جاندی ہے نا, میں آج اس چیز دی طرف تہاڈی توجہ دلانی ہے. بعض قد کئی دوست صاحب یہ گل کہہ دیندے نے کہ لو جی ساڈے سنی جڑے نے انہاں نوں تاں گل ہی کونی آندی, تے جدوں گل کریے تے انہاں کول دلیل کونی ہوندی. ہن ایک دلیل میں لگیا جے تانوں دسن, کوئی بندہ اس قسم دی گل کرنا, اے گل تسی سمجھ لو گے تے انشاءاللہ تعالی انج سمجھا جے جویں تساں گلے تو پھڑ لیا, ہلے گا نہیں بندہ انشاءاللہ تعالی. قبلہ مفتی صاحب جی, یہ گل کرنی توجہ ہے, یہ گل کرنی کہ جناب اے چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ نہیں سی گی تے تسی کیوں کر دیو, ایک قاعدہ ہی غلط ہے. نہ ایک قاعدہ قرآن بھی جڑی شاہ سرکار دے دور چ نہیں سی, صحابہ کرام دے دور چ نہیں سی, بعد وچوں جائز ہی نہیں ہے گی. ایک قاعدہ ہی غلط ہے, نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ, نہ کسی فقیہ نے ذکر کیتا, نہ کسی محدث نے ذکر کیتا. حتیٰ کہ جڑے کہندے انہوں نے آکھو یار تسی اپنے کسی مولوی دی ذمہ دار مولوی دی کتاب چوں کٹ کے کھا لیو بھی جڑی شاہ سرکار دے دور چ نہیں سی ہے کہ سینکڑوں ہزاراں چیزاں نے. دنیاوی حوالے نال ویکھ لو, دینی حوالے نال ویکھ لو, ہزاراں لکھاں چیزاں ایسیاں نے جڑیاں سرکار دے دور وچ نہیں سن تے بعد وچ او آئیاں.
انہاں ساریاں نو استعمال بھی کیتا جا رہا ہے اور جناب انہاں تو فائدہ بھی حاصل کیتا جا رہا ہے۔ تے جدو میلاد دی گل آندی اس لیے بوبو تر دیتی، دسو جی کیڑی؟ میں کہ جہاز نہیں سی، ٹرین نہیں سی، موٹر سائیکل نہیں سی، کار نہیں سی، موبائل فون نہیں سی، لیپ ٹاپ بھی کوئی نہیں سی۔ انہاں کہا تسی تو دنیا دیاں گلاں کر دیو، پہ دین دی کرو۔ میں کہ جنہوں تسی دین دی سمجھ لو آجو دین دی کر لو۔ قرآن تے زیراں زبراں کو نہیں سن تے قرآن دے ترجمے بھی سرکار دے دور جو کو نہیں سنے گے، کوئی ترجمہ نہیں سی گا تے ہن کیوں ترجمے کر دیو جی؟ یہ نال تے دین نو فائدہ ہے۔ میں کہ مڑ محفل میلاد نال ہی نقصان ہوندا پیا دین نو سارا۔ اے دین دا فائدہ نہیں، تو انہوں حدیث سنائی جا رہی ہے۔ میں یکم ربیع الاول شریف ایک پروگرام شیخو پورا شہر دے وچ مسجد نماز عشاء پڑھی، ایک تلاوت ایک نعت خطاب شروع ہو گیا۔ میں اوتھے تھوڑا جا سوشل میڈیا والے کھچیا، جڑے بیلی بہ گئے تے فضول پوسٹاں شیئر کر دینے، میرا خیال ایس حدیث دی روشنی چ بھی وہ بات آئے گی، آ جائے گی۔ ان نوجوانوں کھچیا تے ایک نہ کو 70 سال دا بزرگ پروگرام تو بعد میں ملیا تے سلام دا لے کے تھوڑا جہا ہاتھ پھڑ کے کھچ کے کہندا میں روز کو نہ کوئی فلم ایک ویکھ لینا، پر اج تو بعد لے پھر چھڈ دتی یار شاید۔ میں کیا محفل میلاد دی برکت ہے، سبحان اللہ۔ سرکار دا میلاد ہے کی چیز ہے؟ میلاد وے کہ رل کے بہنا، سرکار دیاں عظمتاں نو بیان کرنا، حضور دی ذات دا بیان، حضور دی صفات دا بیان، سرکار دی سیرت دا بیان تے سرکار دی صورت دا بیان، اے میلاد ہے۔ تے اے میلاد سرکار دے دورے چ بھی ہوندا رہیا جی، کیوں جی؟ تسی میں دسو اے میلاد نہیں سی جدو صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ ماجدہ نو پوچھیا کہ ماں جی سانو اطلاع ملی ہے کہ تسی بھی سرکار دی ولادت با سعادت دے وقت کول سو تے تساں کی ویکھیا؟ انہاں کہا میں کی ویکھنا سی، میں مکے دے اندر بیٹھ کے جدو میں اپنے پیارے نبی آپ نے گود وچ چکیا ہے تے میں عجیب چیزاں ویکھیاں، من جملہ ایک تو انہوں دسنی ہے اے وے کہ مکے دے وچ بیٹھ کے ملک شام دے محل میں اپنی آنکھاں نال ویکھ لیا۔ اور میلاد کیڑی شاید نہ ہے؟ محفل بھی ہوئی جدو رل کے جو بہ گئے، رل کے بہ گئے تو محفل بھی ہو گئی تے سرکار دی ولادت با سعادت دے وقت جڑیاں عجائب سن واقعات وہ صحابہ نے ماں جی انہوں بھا کے ہی سنیا نا، تے اسی بھی ہون رل کے بہ کے سرکار دی اوہی گلاں کرنے پہ، اور او اسی تے 1400-1500 سال بعد بہ کے گلاں پہ کرنے ہیں تے اے او لوگ سن جنہاں نے اکھی مناظر ویکھے نے سرکار دے دور چ انہاں محفلاں منعقد کیتیاں۔ ہون جیڑا بندہ اے گل کہندا اے کہ سرکار دے دور چ ہے سی، سرکار دے دور چ ہے سی، اور میں کہ تینوں نہ نظر آوے تے تو اپنے آپ نو کہہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں دور ہے، اور تینوں آپ نو کوئی شے نہیں نظر آندی پئی تے تو یہ گل کہنا پیا کہ ہے سی جی سرکار دے دور چ، ایندا کی مطلب ہویا جی؟ تے وہ بھی تے محفل میلاد ہی سی نا، اس تو وڈی کیڑی محفل میلاد ہوے گی جی حضرت؟ اس تو وڈی کیڑی محفل میلاد ہوے گی جدو سرکار جلوہ فرما سن۔ سیرت نگارہ نے لکھیا ایک اماں جی آئیاں مائی صاحبہ، کریم آقا علیہ السلام اٹھ کے آپ جلوہ فرما ہو گیا، حضور کھڑے ہو گیا اور اپنی چادر مبارک اتار کے تے سرکار نے وچھا دیتی۔ اماں جی رانو تے بھائیتا صاحبہ نے آکھیا پنڈی چوں کو مائی صاحبہ آئے نے بڑا احترام ہو رہا ہے، کوئی لگدا ہے وچ گل ہے، کوئی بات ہے۔ انہوں نے جدو سرکار نے پوچھا یا رسول اللہ اماں جی کون نے؟ آپ نے فرمایا ایو ماں جی نے جنہاں نے مینوں دودھ پلایا سی بچپن دے وچ۔ صحابہ نو پتہ لگ گیا کہ واقعی وہ اماں جی سبحان اللہ۔ سرکار نے انہاں دی خدمت کی تھی، بڑا ادب تے احترام نال پیش آئے۔ میں جو دے حدیث پڑھی میں نے ایک خیال آیا ردائی ماں دا اینا احترام ہے، سکی دا کنا کو ہوئے گا۔ اللہ کرے سانو یہ بات سمجھ لی نصیب ہو جائے، سکی اماں جی دا کنا کو احترام ہوئے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اور قرآن دے اندر اللہ پاک نے احادیث وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام تے مرتبہ ماں باپ دا بیان کر دیتا ہے نا، دنیا دا کوئی مذہب والدین نو رتبہ دے ہی نہیں سکیا۔ بس سانو تو لب گیا نا چیزاں کار بیٹھیاں بٹھایا۔ ایک آدمی اپنے ابا جی نو جا کے ویندا سلام عرض کردا تے محبت نال انہاں دے چہرے وال ایک واری ویکھدا ہے، کنا ثواب ملیا جی؟ مقبول حج دا ثواب مل جائے گا۔ ابے نو کعبے جنہ درجہ دے چھڑیا
ہاں جی کہ محبت دی نظر نال ایک باری ویکھو مقبول حج دا ثواب ملے گا. ایک صحابی کول بیٹھے انہوں نے کہا حضور جی 2 باری سرکار نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب مل جائے گا. یا رسول اللہ ایک اور صحابی انہوں نے کہا انہوں نے ہاں کرانی ہے. کریم آقا علیہ السلام دی مبارک زبان دے وچوں جڑی گل نکلے گی رب دا قانون بندا لگا جاندا ہے. یا رسول اللہ کسے 100 باری اگر محبت دی نظر نال ویکھیا میرے کریم آقا فرمایا 100 حج دا ثواب لے جائے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں جی آئے نے تو انہاں دی خدمت کرنی ہے. انہوں نے کہا حضور حاضر بکریاں بابا ساریاں کوئی اونٹ کوئی مال پنڈا بن کے پیش کر دیتا. لو ماں جی قبول فرما لو. حضرت حلیمہ پاک جدو لے کے جان لگے سرکار نے صحابہ نے نال بھیجا. میری امی جی نال ساریاں بکریاں شکریاں توڑ کر چھڈ کے آیا جیسا. ہاں جی صحابہ کرام نے جدو پتہ چلیا ہے وہ اماں جی نے صحابہ نے کہا ماں جی بہ جاؤ سانو کوئی گل سناؤ. وہ محفل میلاد نہیں سی صحابہ نے محفل میلاد کا انعقاد کیتا سی. اور کی شے ہے محفل میلاد جدوں ٹینشن آندی ہے وہ پھر جے کوئی گل نہ سامنے آوے تسی ٹول کھڑکا دے جے تسی اوتھے بھنگڑے پا دے جے. اور میں کہا سی کدوں بھنگڑے پانے سانو آ کے ویکھ تا صحیح عاشق حضور دا ذکر کردے نے اکھاں چوں آنسو برسنے ہوندے نے تینوں پتہ نہیں بھنگڑے کتھے دس پے نے. تے جے کوئی غیر شرعی حرکت کردا تے اسی اونوں کنڈیم کرنے ہاں اور غیر شرعی حرکت کرن والے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے. محفل میلاد دے نا تے کوئی غیر شرعی حرکت کرے اور فضول ٹول وجائے بھنگڑے پائے نمازاں ضائع کرے تے اسی انہاں لوگاں نو بالکل انہاں دے قائل نہیں ہے گے اور نہ انہاں دی سرپرستی کرن دے قائل ہاں اور نہ اسی یہو جیاں محفلاں نو تسلیم کرنے ہاں. اسی تے محفل میلاد اس طرح کرنے ہاں جویں صحابہ کرام نے کیتی سی بہ کے ماں جیرا نے سنائیاں وہ بھی تے محفل میلاد ہی سی نا. ماں جو رہنیاں گلاں تے چلو کرنے ہیں جڑیاں صحابہ کرام نے سنیاں تے ماں جی نے سنائیاں وہ بھی تے محفل میلاد سی. جدو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسان میرے ممبر تے آ جا تے کھڑا ہو تے کچھ بیان کر. حضرت حسان ممبر رسول والے ٹرے سرکار نے دعا دی تھی اللہم ایدو بروح القدس اے اللہ جبریل نو بھیج کے دی مدد فرما. حضرت حسان ممبر دے اوتے کھلو کے تے بیان کی کیتا ہے. کوئی کسی اور علم دی بات نہیں کیتی. دیوان حسان اٹھا کے دیکھو انہاں سوچیا آج سرکار سامنے تشریف فرمانے خود ہی آپ نے فرمایا ہے تے کیوں نہ ہوئے موقع بنیا میں حضور دا میلاد ہی پڑھ چھڑا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی اتنے خوشی ہے تو زیادہ خوشی ہے اس بات کی خوشی ہے اس بات کی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بسم اللہ. یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت. لو جی دوستان عزیز تھوڑا جا اس محفل دا تذکرہ کریے. محفل میلاد اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیر صدارت ثنا خان کون نے حضرت حسان ابن ثابت ممبر تے کھڑے نے سامنے سرکار جلوہ فرمانے تے پڑھیا کی حضور والے اشارہ کر کے وَأَحْسَنَ مِلْكَ لَمْ تَرَكْتُ علی وَأَحْسَنَ مِلْكَ لَمْ تَرَكْتُ عینی وَأَجْمَلَ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب کاللک قد خلقت کما تشاء. یہ تے سی نا حضرت حسان عربی سن تے انہاں پھر عربی بولی. پنجابی والے آکھیا انہاں نوں پتہ نہیں سمجھ آوے نہ آوے عربی دی. یہ تو دسیے لطف ضرور ہوتا ہے. حضرت حسان دا کلام ہوئے سرور نہ آوے کیویں ہو سکتا ہے. سرکار دی شان وچ نعت پڑھیے کیف نہ آوے یہ کیویں ہو سکتا ہے. لیکن بندیاں دا دل کردا ہے بھی اسی سمجھیے انہاں نے آکھیا کی سی. پنجابی والے آکھیا میں دسنا وا وہ آکھدے پئے سن سرکار نو سامنے با کے کسے ماں تیں
جیا سونا نہ جنیا کسے ماتیں جے ہا سونا نہ جنیا کسے ماتیں جے ہا سونا نہ جنیا دناواں پر کھیاں سارا زمانہ کسے ماتیں جے ہا سونا نہ جنیا کسے ماتیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیا میں ہن اپنا عقیدہ تے اپنا نظریہ بیان کرن لگا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ تو اینی سونیا تھوڑے نالوں بہتا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں میری آنکھ نے تھوڑے نالوں بہتا پیارا سونا خوبصورت نہیں ویکھیا خیال آیا کوئی گل کر دے گا تیری کنی کو عمر بڑی دنیایں ہو سکتا ہے کوئی ہوئے نہ کیا نا حضور میں اپنا عقیدہ بھی نالے ہی دس دیا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیا میرا عقیدہ ہے میں تھوڑے نالوں بہتا سونا کسے ماں نے جمعیا ہی حضور دی ولادت دیاں گلاں ہویاں کہ نہ ہویاں سرکار دی موجودگی چوں دیاں رہیاں نے ہن بہتا رولا کہ وہ تو ساؤنڈ سسٹم نہیں سی ہوندا یہ اسی کی جواب دئیے جی انہوں نے کہا ہاں جی واقعہ ہی نہیں سی ہوندا جی ماننے اج نہیں سی ہوندا اے ادوں جناب تسی جڑیاں جھنڈیاں لاندے جے کو نہیں سن میں کہا چینا کڈیاں ہی کو نہیں سن پھر اسی کی کریے چلو کوئی گل نہیں ہر دور دے اندر خوشی منان دے اپنے طریقے ہوندے نے اصل دے وچ جدوں نا صاحب لاندے نے پتہ انہاں نوں بھی لگ جاندا ہے پر مجبوری ہوندی ہے سر ڈاؤنا جدوں مجبوری بن جائے تے اوندا پھر کی علاج ہو سکتا ہے پتہ ہے سرکار یہ انہاں نوں اس گل دا نہیں پتہ کہ صحابہ کیا ماں جی بہ جو ذرا سرکار دے ولادت پاک دے موقع دیاں کوئی گلاں ہی سنا دیو حضور دے بچپن دیاں گلاں ہی سنا دیو یہ کچھ چھوٹیاں موٹیاں گلاں نے جڑیاں صحابہ کرام نے بڑی محبت نال بڑے کیف نال بڑے سرور نال بڑے پیار نال جڑیاں گلاں سنیاں نے یہ کوئی ماڑیاں موٹیاں گلاں سن جی مائی صاحبہ سنا رہیاں نے صحابہ کرام سن رہے نے فرماندیاں نے میں کی دساں جدوں آئیاں سرکار دے گھر وچ تے میری حالت ایسی صحابہ توجہ نال سن رہے نے باقی دائیاں بڑیاں امیر سن میں غریب سا تے جدو پہنچیاں کسے ہور دے بوئے تے جان لیاں مینوں بچہ کوئی نہیں دیندا پھر خیمے وچ آ جانیاں باقی دائیاں آندیاں نے سرکار دے در دولت تے آ کے کھڑیاں ہو کے جدو پوچھ دیاں نے بچہ ہے دادا جی باہر نکل کے کہندے نے بچہ موجود ہے عرب دا دستور ہے سی جدو بچے دی ولادت ہوندی سی دائیاں پرورش کر دیاں سن اس روٹین اس دستور دے مطابق جدو سرکار دے در دولت تے آندیاں نے پوچھ دیاں نے بچہ ہے حضرت عبدالمطلب فرمان دینے ہے پھر اگلا سوال بھی کر دیاں نے ابا جی کی کر دینے بچے دے والد صاحب کی کر دینے کیوں جی یہ ٹینشن میں کہ آج دی نہیں ہے گی یہ پرانی ہے یہ پرابلم آج دی نہیں ہے گی بیاں کرنا ہوئے نا تو یہ نہیں جاندے ویکھنا سی بچہ نیک ہے بچے دا کردار کیسا ہے بچہ اندی قد کاٹ شبل و شب کوئی نشہ تے نہیں کردا اخلاق اچھا ہے نمازی ہے کوئی نہ جاندے پوچھتے منڈا کردہ کی ہے تے پلاٹ کنے گنے تے کوٹھی اے ٹینشن آج دی نہیں ہے گی یہ بڑی پرانی لگی ہوندی لیکن اس ٹینشن نو اسلام نے ختم کیتا ہے پر اسی دماغاں جو کڈن واسطے تیار نہیں ہے رشتہ تلاش کرنا ہوئے اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے کہ سب تو پہلے ویکھو یہ دین والا ہے دین نال پیار کردہ ہے نیک ہے عقیدہ اچھا ہے کردار چنگا ہے سبحان اللہ کر دے رشتہ میں ہن اگلی گل کراں تو پھر پریشان ہو جانا ہے
کئی نوجوانوں نے پوچھا بھی تسی یار داڑھی شریف سنت دے مطابق کیوں نہیں رکھ دیو؟ نہ کہ بیاہ کرا لئیے پھر تسی پکے بس تسی تھوڑا جا انتظار کرو۔ میں آکھے بیاہ دے وچ داڑھی رکاوٹ ہے؟ بڑے افسوس دی بات ہے نا۔ آخر انہاں دے ذہن چ کوئی گل تے ہے نا، انہاں دے ذہن چ بات تے ہے نا، ساڈے معاشرے دے اندر خرابی تے موجود ہے۔ منڈے داڑھی رکھی ہے، چلو چھوڑو پر، چلو ناراض تے نہیں جو ہے، کوئی گل نہیں، اگر ہو بھی جاؤ گے تو مینوں اس گل تے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آستانہ علیہ مدینہ شریف، ایک کوئی نعرہ مار چھڑو کافی، بہ جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کدی کدی پھر خیال آ جاندہ تھوڑا جن کوڑی گل بھی میں کہ ماڑی جی کاری لئیے، کیوں جی کر لیے تھوڑی جی اگر اجازت ہوئے تھے۔ پھنسیاں پھوڑے نکلے ہونا تے حکیم صاحب پوچھ لو بیٹھے نے تشریف فرمان حضرت حکیم اللہ عطا صاحب، اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرمائے، تے انہاں نو پوچھو کہ کدی انہاں نے ان دے واسطے سندل دا شربت بنا کے دیتا ہے جی پھنسیاں والے نو؟ کوڑی دیندے ہو نا دوائی، شفا ہی کوڑی نال ہوندی ہے، لگدی کوڑی ایک باری گھٹ کے اکھاں بند کر کے پینی پیندی ہے پھر شفا ہو جاندی ہے۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ہوے پیار، حضور نال ہوے محبت، ہیگی بھی ہے وے ایویں نہیں جی آئے بیٹھے۔ ہن میں تھوڑی جی توجہ دلانی ہے، جی محبت ہوئے تو پھر محبت نظر بھی آنی چاہیے، اور دنیا نو بھی تو پتہ چلے، ایتھے ویکھن والے نو پتہ چلے یار اس بندے نو نبی پاک نال پیار ہے۔ خدا دی قسم قبر میں جاؤ گے تے این جناب جی جو کہنے نے اٹھا ویلیا اٹھ من ربو کما دینو کما کنت تقولو فی ھذا الرجل، تے ویندیاں نال انہاں نو پتہ تو لگنا چاہیے ہے بندہ کو سرکار نال پیار کرنے والا، پتہ تو لگنا چاہیے انہوں۔ تے اون دے واسطے تیاری اساں کر رہی ہیں نا، کہ ساڈے کم کار آر کرتوت کپڑے پاؤن لگیاں پتہ لگے سرکار کیویں دے پاندے سن، چہرہ مورا شکل شبات بنانی ہوئے پتہ لگے سرکار دی کیویں دی سی، اور جناب لباس سرکار دا کیویں دا سی۔ ہر بات دے وچ جدوں ویکھیا جائے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کی ہے، تے یقین کرو فرشتے بھی تانوں جڑے اٹھاؤن والے ہون گے نا اینج پیچھے کھتی جو ٹھوک کے نہیں اٹھاؤن گے، آگے پا جی آؤ پھر اٹھو ذرا بہو کوئی گل ہی کر لئیے، انہوں پتہ ہوئے گا سرکار دا غلام ہے۔ ہاں جی، جو دیکھے قبر میں مجھ کو کہیں منکر نکیر رستم، قلعے والی سرکار دے غلام نے تاکہ نا انہوں نے کہنا چھوڑو یہ تو دیوانہ غلام مرتضیٰ کا ہے، اور غلام مرتضیٰ بھی تو ہی سننا جنہاں ساری زندگی عشق رسول وچ گزار دیتی ہے، اور جے غلام مرتضیٰ فنا پھر رسول دا دیوانہ بنے گا تو انہوں پہلے رسول اللہ دا دیوانہ بننا پائے گا۔ جو دیکھے قبر میں مجھ کو کہیں منکر نکیر رستم کہ چھوڑو یہ تو دیوانہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ مزہ تے تاں اس بات دا تے ساڈے کول تے نکا جا بھی نا او ایک پاسے رسم آ گئی، ایک پاسے حضور دی سنت آ گئی، ایک پاسے رسم ہے، رسم دا اپنا تقاضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا اپنا تقاضا ہے، رسماں دی ادھر نو آ، سنت رسول کہاں دی ادھر نو آ، عشق دا کی تقاضا ہے۔ ہاں عاشق تے او یہ نا جڑا ساری برادری نو کانڈ کر دے، برادری آکھے نا نا ساڈا گزارا نہیں، او آکھے تہاڈا رسم والوں گزارا نہیں، میرا رسول اللہ والوں گزارا نہیں۔ برادری جناب ایک پاسے ان دی رسم نو جتے دی نوک تے رکھ کے ٹھکرا کے گنبد خضرا والے منہ کر کے تے نوجوان ہوئے بھی جوان، جوانی بھی ابھر دی ہوئے حضور والے اینج کر کے گنبد خضرا والے منہ کر کے تے پھر سرکار نو سنا کے آکے حضور دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے بس دل بھی تمہارا ہے یہ جان
ہے بس دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میں کہنا دوستو ایک باری حضور دے بن کے تا ویکھو، اور نہ اوندا ہی زندہ ہے جن نبی پاک دی غلامی کیتی ہے، جڑا سرکار دا ہو گیا ہے اوندا نام قیامت تک روشن ہو گیا ہے، اور دنیا تے بھی فریش تے خوش باش، قبر وچ بھی راضی بازی تے خوش باش، تے حشر وچ بھی جناب جی ہاتھ مگر بننے ہون گے، کدی یہیں لگا جائے گا کدی یہیں لگا جائے گا۔ انہوں پتہ ہوئے گا ساڑھے مالک بڑے تگڑے نے، جس لئے انہوں دی نظر پہنی ہے انہوں آواز مار لینی ہے، تے آواز سے ادھو ہی پہ گی نا جدو غلامی دا حق ادا کیتا ہوئے گا، انہوں نے کہا مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ غلام بنے اور غلامی دے تقاضے پورے کرے، پھر انہوں کہاں دی پریشانی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یحزنون مضارع دا سیگا ہے، اندے وچ ایک بھی تفسیر ہوئی ہے ولا ہم یحزنون، ان پر دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت والے دن کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہاں جی اتھے بھی جناب جی این کر کے تے موج نہ لگے پھر دے ہونگے کہ جس ویلے مالکاں والو آواز پئی اسی ٹر جاؤں گے، تے فرشتے بھی وین دی آکھن گے بھی یہ نبی پاک دا غلام ہے، بشرطے کہ بن کے وکھایا ہوئے، غلامی دا تقاضا پورا کیتا ہوئے، تقاضے نال پتہ لگ جاندہ ہے بھا جی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے گی، ویکھن والے بندے نوں اس لیے پتہ لگ جاندہ ہے، جو ویکھن والے نوں پتہ لگ جائے گا تو اتھے بھی ویکھن والے نوں لگ جائے گا، تے جی ایتھے ہی ویکھن والا آگے ایک ویلی فرنگی لگا پھردا ہے۔ لو جی دوستانے عزیز ساڑی تا محفل میلاد اے ہوندی جے نہ اگلی باری نہ سدیا جے، کیوں نہیں کرے کدھر گیا ہے ہاں کوئی نہیں، پر غصہ چڑھ جائے اگر بھی یہ تک پٹا چوکھا ہی چڑھا دیتا ہے، تو وہ بھاجی دور دا تقاضا ہے، تقاضا ہے جے حضور دے غدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دین اسلام دے غدار اور مخالف لوگ اپنی پوریاں توانائیاں صرف کر کے دین اسلام نو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تے غلاماں دا بھی یہ بندا پورا ٹل لا کے وکھا دین دنیا نو اسی نبی پاک دے غلام ہاں۔ ایں جی جناب تانوں پتہ ہے لبیک دا جڑا نعرہ ہے کیوں جی تساں یقین کرنا جدو سارے مسلمان رل کے لا دین نا نعرہ لبیک دا، این دی جڑی تمک پیندی ہے نا ہاں جی این دی جڑی انج کر کے تمک پہنتی نا لبائک یا رسول اللہ، مارو حضرت نعرہ مل کے لبائک لبائک یا رسول اللہ، لبائک 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 تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ جدو جذبہ اے ہووے پھر گنگنان تے دل کردہ ہے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے۔ اور جے عشق دی گل سننی جے تے تاجدار صداقت، جے ویکھنا ہوئے دل بھی تمہارا جان بھی تمہاری، اندہ مظہر اتم کونے تے چلے جاؤ پیچھے تھوڑا جاؤ اس منظر نو ذرا لیاؤ دماغ دے اندر، کیا ماحول ہوئے گا، کیا موقع کیا منظر ہوئے گا جدو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ہون ہجرت فرما جاؤ، تے سرکار نے جدو حکم ہویا کہ ہون تسی ہجرت فرما لو، یسرب والے ہجرت ہوئی، سرکار دے مبارک قدم لگے، یسرب مدینہ منورہ بن گیا،
جدو سرکار نو حکم ہویا ہجرت فرماؤ تے سرکار تیاری کر کے جدو گھروں نکلے نے تے سدھے کدھر گئے نے؟ کیا جی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر ایویں گل ہے. جے کسی بندے نو کوئی شک ہوئے تو اٹھ کے کھلو کے مینوں دسے تاکہ مینوں پھر پتہ لگ جائے کوئی کتاب دا حوالہ دے کے. گھروں سدھے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر گئے نے. دسو یہو جہا اوکھا ویلا ہوئے کدی بندہ دشمناں دے گھر بھی گیا ہے؟ بندہ اون دے گھر جاندا جندے تے پورا یقین ہوئے. تے اسی ہون کی کریے؟ انہیں آکھیا کہ اے خلیفہ صاحب نال اس واسطے سن میں کو فارسی دی کتاب ہوندی تے میں ہی ویکھن میں شابت تیرے میں آکھیا آندا خلیفہ صاحب اس واسطے نال ٹرے سن بھی جتھے موقع ملیا پھڑا دیاں گے. میں آکھیا واہ بھائی واہ تیری عقل تے ماتم کرن نو جی کردا ہے. جتھے کتے موقع میں کہ گر نبینت بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب راچیے کو ناشق سادی شیرازی فرما دے نے سورج چڑھیا ہوئے فنا فر رسول دا عشق پوری دنیا نو انج مہکا رہا ہوئے تے چمگدڑ دی آنکھ والے نو نہ نظر آئے تو فرما دے نے سورج دا کی گناہ دسو تے چڑھیا ہے ان دا کی گناہ ہے. گر نبینت بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب راچیے گناہ تے نال لیا حضرت ابو بکر صدیق نو نال لے کے تے جس وقت سرکار تھوں ٹورے نے نا تے پہلی منزل غارے سور جی. اچھا میں جدو کتاباں چ پڑھتا سا نا تے میں آکھیا کوئی نکیاں نکیاں کاٹیاں ہون گیاں تے اتنے کوئی غار بنی ہوگی گی. چلو کیونکہ وہ کتاباں چ یہ پڑھیا سی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث وچ بات موجود ہے کہ سرکار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی میرے موڈیاں تے آ جاؤ پیچھے کھوجیاں نے آنا ہے تے کھوجی نشانہ تے آن گے تے انہاں آکھنا دو بندے سن تے تسی میرے موڈیاں تے آ جاؤ میں چک کے لے کے جانا تے چک کے بھی تے پباں پہار ہو گیا پیر بھی پورے نہیں لائے تے موڈیاں تے چک کے غارے سور چ لے گیا تو میں جدو کتاب چ پڑھا تے میں آکھاں تھوڑیاں تھوڑیاں کاٹیاں آن گیا کتے لے گیا. چل وہ تے تاں پتہ لگا نا جدو اتنے حاضری نصیب ہوئی نا تے دوست سی اتنے رہندا سی مقامی انہیں گڈی لے جا کے اتنے کھڑی کرتی انہیں آکھیا اے او ویخ دے میں کہ یار لوگ جا رہے ہیں ادھر اتنے کی ہے انہیں کیا غارے سورے میں کیا شاباشی او غارے سورے ہاں جی تے میں کیا حضرت ابو بکر صدیق لے کے میں گئے تھے سرکار مڑ بندہ کلا ٹرنو مطلب ہے کہ اوکھا ہو جاندہ ہے. اینا پاندھ اینا سفر 8-8 9 گھنٹے جناب لوگ ٹورے ہی جا رہے ہیں ٹورے. انہیں کیا ویکھو لیٹ جی ادھر نظر آندی میں بندے ہی لگے جاندے نے. میں کہ واہ بھائی واہ تے انجے عشق والے بیلی نا سوٹیاں نال نکیاں نکے تے بڈھے بابے بھی تے ٹرے جان. انہیں آکھیا اساں تھاں ضرور ویکھنی جتھے سرکار دی حفاظت واسطے حضرت ابو بکر صدیق نے ڈنگ کھادا سی تے جتھے کبوتری نے آ کے آنڈے دے دیتے سن تے کہنے نے جالا تھان دی تھاں ضرور ویکھنی. وہ بندے جا کے ویندے نے باقاعدہ. ہاں جی اس عاشق رسول دی گل لگا کرن. عاشق رسول فنا فر رسول علی وجہ الاتم ہائے 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 جنہ دی خاک مبارک دے ذرے دے برابر بھی اسی نہیں. جتھے قدم مبارک لگ گئے اس خاک دے ذرے دے برابر بھی نہیں ہے. اس فنا فر رسول ہستی دی گل کرن لگیا. جس وقت غار سور تے سرکار نو لے گئے نے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ ذرا باہر ٹھہرو پہلو اندر میں جانا وا. غار دے اندر گئے نے صفائی کی تھی ساری غار دی. صفائی تو بعد سوراخ سن جڑے اتھے کپڑے ٹاکیاں دے کے تے ایک کھڈ کپڑا کوئی نہیں تے اندے اگے اڈی رکھ کے آواز دی تھی یا رسول اللہ تشریف لے آؤ. میں آکھیا انج رکھ کے اڈی تے کہندے ہن کہ حضور ہن تسی باہر ہو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے اور گناہگاراں نے تیرے ران ملے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں
ملے یا سیدی یا رسول اللہ تشریف لے آؤ اللہ دے پیارے حبیب غار دے اندر جلوہ فرما ہو گئے عرض کی دی یا رسول اللہ کافی دنوں دا آپ مکمل طور تے تسلی نال آرام نہیں کر سکے سونیا تسی سو جاؤ میں جاگنا گھروں نکلن لگیاں 40,000 درم کم و بیش جڑے پیسے سن نا سارے دے سارے کٹھے کر کے نال لے لے کہ جتھے بھی اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے وچ پیسے نچھاور کرنے پہ میں سرکار دی ذات تو قربان کر دیاں گا سارے ہی پیسے چک کے لے گئے بچیاں واسطے ایک درم نہیں چھڑیا سارے ہی لے گیا اس تو بعد اپنی بیٹی دی ڈیوٹی لگائی دسیا کہ اسی فلان جگہ تے ہوواں گے موقع پا کے تے کرو کھانا تیار کر کے تو تے سانو پہنچانا کرنا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے جاندیاں سن اپنے غلام نو آکھیا کاکا بکریاں چراوندا شام نو نا اوتھے کر کے لے آویں تے دودھ چو کے سانو دے دیں کریں سارا خاندان غلامہ سمیت سرکار دی ڈیوٹی تے لا دیتا لیکن ہون جڑی اگلی گل میں کرنی ہے نا اوکھا کام میں جڑا پتہ تے کسوٹی تے چڑھے ہی لگتا ہے نا سان تے چڑھے پتہ لگتا ہے اصل کی ہے تے نقل کی ہے تے جی اصل ہے تے کنے کو پرسنٹ اصل ہے ہاں جی اس واسطے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ محفل میلاد دی برکت نہ جنہ ہستیاں دے ذکر کر رہے ہیں اسی ذرا انہاں تے غور کریے کہ انہوں نے انہاں رتبہ انہاں مرتبہ انہاں مقام کیویں مل گیا ہے تاکہ اسی بھی انہاں دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کریے چل ہور کچھ نہیں لین وچ تے لگ جاؤں گے نا لین وچ تے لگنا ضروری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر آستانہ یحضر حجات الحائی دوستان عزیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوراخ دے اگے اڈی رکھی ہوئی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ جلوہ فرما ہو جو آرام فرماؤ سرانا کوئی نہیں تے سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق دے پٹ دے ہوتی ہیں سر مبارک رکھے تے سرکار سو گیا ابو بکر صدیق بیٹھے نے دیکھ رہے نے کیا ماحول ہوئے گا کیا منظر ہوئے گا کیسی رات ہوئے گی اس رات دا منظر ماحول کیف کی سی اور انہوں نے نصیب کی ہویا تے اور رات دا مرتبہ کنہ کوئے مشکات شریف دے اندر ایک حدیث موجود ہے صاحب مشکات نے حدیث ذکر کی تھی آسمان صاف ہے ستارے چمک رہے نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ سرکار دے کول بیٹھیاں ہوئی نے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ سوال پوچھنا فرمایا کہ حضور جنہیں آسمان دے ستارے نے کسی دی انیاں نیکیاں گیاں نے اللہ دے محبوب نے نہیں فرمایا تارے کون گنے کنوں پتہ تارے کنے نے نہیں سرکار نے فرمایا ہاں ہی گیاں نے اس ہاں دے وچ عاشقاں واسطے انہاں کو سامان موجود ہے کہ عرصہ دراز تک زندگی ساری بھی بیان کر دے رہن تے گلہ مکڑا لیا نہیں ہاں ہے مختصر اے وے پتہ لگا سرکار نو تاریاں دا بھی پتہ ہے غلامہ دیاں نیکیاں دا بھی پتہ ہے تے جی ادوں دے غلاماں دیاں نیکیاں دا پتہ سی تے اج والیاں دیاں نیکیاں دا نہیں پتہ ہوئے گا تساں ایتھے بیٹھ کے محفل منا دیو پہ ساری رپورٹ جا رہی ہے ہاں جی میں اس واسطے آنا ذرا نہات ہو کے پوری تیاری پراپر کر کے آیا کرو خوشبوواں لا کے آیا کرو اس واسطے کہ سرکار دی محفل وچ جا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا ساڈا بھی تو فرض بنتا ہے نا اسی سونے طریقے نال تیاری کر کے ہاں ہے نہیں حضور کون ہے خوش نصیب فرمایا عمر دیاں نیکیاں انیاں نے جنہیں آسمان دے تارے نے ام المومنین خاموش ہو گئیاں سرکار نے فرمایا ہن اگلی گل نہیں پوچھ دی حضور ٹھیک ہے بس تسی فرما دیتا تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ عمر تواڈے غلام نے بڑیاں نیکیاں فرمایا نہیں جڑی گل تو پوچھنا چاہنی ہے وہ پوچھ جڑی گل تو کرنی یا رسول اللہ ٹھیک ہے عمر بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ تساں فرما دیتا گل ٹھیک ہے میں مان لئی فرمایا تو کہنا کی چاہندی سیں یہ سوال تو کیتا کیوں سی یا رسول اللہ میں اس واسطے کیتا سی میرے دل وچ خیال آیا میرے ابا جی دی بڑی خدمات نے دین اسلام واسطے بڑی قربانیاں نے بڑی خدمات نے تے شاید میں کیا میرے ابا جی دا نام آ جاوے اللہ دے پیارے محبوب ارشاد فرمایا عمر دیاں نیکیاں انیاں نے جنہیں آسمان دے تارے نے
تے ہن تینوں اگلی گل بھی دسیے یا رسول اللہ فرما دیو. فرمایا عمر ساریاں نیکیاں لے کے تیرے ابے کو آیا بھی غار والی رات مینوں دے دے میریاں ساریاں نیکیاں ہی لے لے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فرمایا عمر اپنیاں ساریاں نیکیاں لے کے تیرے ابا جی کو آیا. او غار والی رات جو کچھ نصیب ہویا او مینوں دے دے نیکیاں. تیرے ابے جی تا ایک رات دا یہ مقام ہے. واقعی وہ رات کتنی کو اہم سی. اگلی گل میں کرن لگا تو انہوں اندازہ ہو جائے گا واقعی کنی کو اہم سی. اڈی رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز ٹچ دیں دی اڈی نو کوئی چیز ٹچ دیں دی ہے تے پتہ بھی ہے کوئی خرابی کوئی شے کوئی گڑبڑی ہے. بھاجی غار دا ماحول ہے وچ سوراخ ہے اگے ہاتھ رکھیا ہے. میں تو کئی باری سوچنا کندھ تے ہاتھ رکھیا بندہ گل پیا کردا پے وچوں درج دے وچوں میں ماڑی جی کوئی شے جلون ہی کرے ڈنگ نہ مارے ماڑی جی جلون کرے دسو ہاتھ رہے گا اوتھے بندہ تو ٹپ کے اتنے جاوے گا خیر ہوئے یہ کی بات. میں آخیا کھرکی ہے تو تینوں آخیا کی سو ہوئی تو جلون ہی ہے نہیں کھلوئے گا بندہ. تو دسو جلون ہوں ہے وہ جان دے ہو پنجابی ہو نا ہلکی جی میں خارش ہوئی تو بندہ اتنے نہیں کھلوندا تے ادھر سپ ڈنگ پہ ماردا تے ابو بکر صدیق نے اڈی نہیں ہلائی. انہاں کہا کوئی گل نہیں جو بھی ہے ڈنگ مارے زہر چڑھ جائے چڑھ جائے ابو بکر دی جان جاندی ہے چلی جائے رسول اللہ دے آرام وچ خلل نہیں آنا چاہیے. اگر میں لت ہلائی تے سرکار جاگ پین گے. اس واسطے کوئی گل نہیں ڈنگ ماردا سپ تے پیا مارے پر اج میں لت نہیں ہلانی. میں کیا یقیناً ابو بکر صدیق کہندے ہون گے حضور دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی اللہ کرے جی میں زبانی آخر ہیں پہ وہ میں عملن بھی نصیب ہو جاوے. اللہ کرے عملن بھی نصیب ہو جاوے. مزہ تے تائیں نا جے واقعی جناب دنیا بھی آکھے کہ اے واقعی جدو سرکار دی گل آ جائے مڑ کسی دی سنتا ہی نہیں. عشق ایس شاید نہ ہے. لو جی دوستان عزیز کیا خوبصورت محفل ہوئے گی جڑی ماں جی اور نے صحابہ کرام نو گلاں سنائیاں کہ میں سرکار دی بارگاہ وچ جدوں آئی. دسو نا محفل میلاد نہیں سی. میں پوری کہانی اج نہیں سناواں گا لیکن میں صرف یہ گل کراں گا کہ او محفل میلاد نہیں سی جن دے وچ صحابہ بیٹھ کے حضرت بی بی حلیمہ پاک دے کولوں گلاں سن رہے نے. صحابہ نے سنیاں احادیث وچ آئیاں سیرت نگاراں نے وہ ساڈے واسطے لکھ کے کتاباں دے اندر کوئی نہ تے اردو دی ضیاء النبی پڑھ کے ویکھ لو. وہ پیر کرم شاہ صاحب نے پوری ڈیٹیل نہ لکھی ہے ساری کہانی داستان کے جناب حضرت بی بی حلیمہ پاک نے کیڑی کیڑی گل سنائی تے صحابہ نے کیویں جناب مزے نال سنی گل. اوہی محفل میلاد سی. پھر بھی کسی نو سمجھ نہ آوے تے پھر نہ ہی آوے لگا پھر. ہاں جی انہوں نے کہا جدو میں سرکار دی بارگاہ وچ آئی دائیاں باروں مڑ جاندیاں نے. ایک گل رہ گئی ہے نکل نہ جائے کتے انہوں میں کر ہی لواں مکمل کیونکہ جدو ماحول بدلا تو پھر وہ نہیں ہوئے گی. ساڈا معیار اور ساڈا سٹیٹس کی ہے ٹھیک ہے نا جی. بحثیت مسلمان معیار او ہونا چاہیے جڑا سرکار نے مقرر کر دیتا ہے. کوئی کام کرنا ہے لباس پہننا ہے تا کھانا کھانا ہے تا
توجہ ہے وے عشق دا تو پھر یہی تقاضا ہے. لباس پہننا ہے تاں، کھانا کھانا ہے تاں، ٹرنا ہے تاں، گل کرنی ہے تاں، ڈیلنگ کرنی ہے تاں، سونا ہے تاں، اٹھنا ہے تاں. کوئی بھی موقع ہوئے تو سب تو پہلے ویکھیا جائے کہ میرے کریم آقا دی مرضی کی ہے. ایک گل بندے نو پار لا دے گی، کدی درمیان چ ڈبن نہیں دے گی. اس بات نو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے. لو دوستان عزیز، ماں جی کہندیاں نے میں جدو سرکار دے دروازے تے آئی، دائیاں بارو بار مڑ جاندیاں نے، پوچھدیاں نے ابا کی کردا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہندے نے ابا جی دنیا تے موجود نہیں، کوئی دائی انج نکل جاندی، کوئی انج نکل جاندی. بچے لے کے مکے دے وچ اکٹھے کر کے اپنے خیمیاں جا کے بہ جاندیاں نے. میں اپنے خامد کول آئی، میں کیا جدو میں کسے دروازے تے جان لیا، میری حالت ویکھ کے کہ مینوں بچہ نہیں دیندے لوگ، بغیر بچے دے چلے جائیے تے ندامت شرمندگی ہے. تے ایک بچے دے بارے سنیا ہے، انہاں دے والد صاحب دنیا تے موجود نہیں، تے دائیاں اس خیال نال اندر نہیں جاندیاں کہ جنہاں دے والد صاحب دنیا تے موجود نہیں ساڑی پتہ نہیں خدمت ہووے کہ نہ ہووے. اس واسطے میں سمجھنی ہاں کہ جے آنکھو اجازت دیو تے میں ویکھاں ہاں. انہیں آکھیا اللہ دی بندی ضرور جا، ویکھیا خالی نہیں جانا چاہیے. آپ فرماندیاں نے جدو میں آئی دروازہ کھڑا، حضرت عبد المطلب باہر آئے، پوچھیا ہاں پتر تھیا کیویں آئی ہیں؟ میں کہا جی میں دائیاں بچہ ویکھن آئی ہاں. فرمایا نا کیوں؟ حلیمہ قبیلہ بنی سعد. آپ نے فرمایا مینوں لگدا ہے تیرا نام بھی واہ چنگے معنی والا ہے، نا دا معنی بھی اچھا تے قبیلے دا معنی بھی اچھا ہے. مینوں معلوم ہوندا ہے سعدیہ دا معنی ہے خوش بخت. حلیمہ سعدیہ، حلیمہ حلم تے بردباری تو بنے ہیں، سعدیہ سعد، سعد دا مطلب ہے نیک بختی خوش بختی. لگدا ہے دولت تیرے بختاں وچ ہو جائے گی. ہے جی میں دیکھنا چاہنی ہوں. فرمایا بیٹا اندر لنگ جا ویکھ لے. کہندیاں نے میں اگے گئی، حضرت بی بی آمنہ پاک بیٹھیاں نے، سرکار جلوہ فرما نے پہلی گل کہندیاں نے ایمان نال خوشبو ہی یہو جی آئی. صحابہ سن رہے یہ خوشبوواں دی کوئی صحابہ نوں بھول سی؟ سرکار تے جڑی گلی چوں لنگ جاندے سن خوشبو آندی سی. جی ہاں میں یہ عقیدت دی میں گل نہیں کر رہا، عقیدت تے ہے ہی ہے، واقعی خوشبو آندی سی. اور صحابہ کرام سرکار دے پیچھے خوشبو دے پیچھے پیچھے جا کے سرکار کو پہنچ جاندے ہوندے سن. سرکار جتھے جلوہ فرما ہوندے سن خوشبو آندی سی. یہ تے ادوں آندی سی، میں کہنا اج بھی آندی ہے. کیوں جی آندی ہے کہ نہیں آندی؟ اور جتھے سرکار احد پہاڑ دے اندر جا کے حضور جلوہ فرمائے سن اج بھی چلے جو. اچھا اتنے بیلیاں نے سرمٹ بھی چک چک کے نہ رلا رلا کے تے اتنے سٹن دی کوشش کی تھی بھی ادھر جائے کوئی نہ. دیوانے پھر جا کے سرمٹ بھی پٹ پٹ کے اتنے جا کے بہ جاندے نے جا کے. تے خوشبو اتوں آندی ہے. 2006 سرمٹ سرمٹ والا رولا کوئی نہیں سی گا. مینوں دوست لے گیا، انہوں نے آخیا بھی چڑھیا مگر لگا. میں اتنے لگا گیا جا کے جناب جس انہوں نے آخیا نا ہاتھ پھڑا اتنے پکڑ کے کھچ کے اتنے انہیں آخیا اتنے بہ جاؤ. میں آخیا خوشبو کئی؟ انہیں آخیا تے سرکار جلوہ فرما ہوئے سن 15 سال تو میں بھی آنا پیا وا. ایویں ہی خوشبو آندی بھی کمال دی خوشبو سی. تے جویں جویں اگے ہوندے جائیے اوویں میں خوشبو تے مہکاں آ رہی نے، صرف اور صرف اس واسطے کہ سرکار جلوہ فرما ہوئے سن. کوئی بندہ ہے نا آ کے کہ شاید اتنے اونے کو سن تے خوشبو سی. جتھے جتھے حضور جلوہ فرمائے نے اتوں اجے تک آ رہی نے خوشبو. اور احد پہاڑ ایک مقام تے نا گئے تے احد پہاڑ اتھے جتھے سرکار احد دے موقع تے پہلی دفعہ جدو دوسرا اٹیک ہویا ہے سرکار پہاڑ والے ہوئے نے تے ایک جگہ تے جا کے حضور نے ٹیک لائی تے احد پہاڑ نے موم دی طرح نرم ہو کے نا تے پچھوں اینج نرم ہو کے سیٹ بنا دی تھی کہ حضور بے شک میں پہاڑا پر تواڈی برکت نال موم ہو گیا وا، تسی میرے نال ٹیک لائیے ہن میری وجہ تو تانوں پریشانی نہیں ہوے گی. انہاں کافراں تے تکلیفاں دتیاں میں نہیں دیاں گا. اوتھے سر مبارک دا نشان پشت مبارک دا سارا نرم ہو کے انہیں جگہ بنائی تھی. اوتھے نہ بیلیاں کے کنٹینر رکھ دیتا بھی ادھر آوے کوئی نہ. جاندے سن غلام مینوں ایک دوست لے گیا، انہوں نے آخیا یار اتنے کر کے جگہ سی وہ کدی کنٹینر دے ادھر ہوے تے کدی کنٹینر دے ادھر ہوے. اور میں آخیا لب نہ کی. انہیں آخیا یار ایک اتنے جگہ ہے جتنے سرکار جلوہ فرما ہوئے سن. اچھا اسی ایک سائڈ تو ہو کے نا میں کنٹینر دے تے سر اگے کر کے نا تو جگہ ایسی تو میں ویکھیا بوکھیا حساب لایا. میں کہ یار اتنی اوویں دی جگہ نہیں لگتی. دوجے پاسوں آئے نا
تو جس لئے تھوڑا جا گئے ہوتے اتھو خوشبو آئی میں کیا اے ہی جگہ خوشبو دس دیئے پہ یہ تو سرکار جلوہ فرماؤ ہے نے 1400-1500 سال تو اجے تک خوشبو تے مہک آ رہی ہے دسو یہ گلہ جتھے ہوئیاں نے وہ محفل میلاد نہیں سی تو آنو کوئی بندہ پوچھے نا ہن توجہ کرنی ذرا ہن ٹائم کافی ہو گیا میں بات میں وائنڈ اپ لگیاں کرنے تو آنو کوئی بندہ پوچھے اے جی سرکار دے دور چ ہے ہی نہیں سی کلی محفل میلاد دی گل نہیں اور بھی بڑیاں چیزاں اہل سنت معمولات دے حوالے نال سب تو بڑا اعتراض یہ کیتا جاندا ہے سرکار دے دور چ ہے ہی کوئی نہیں سی تو ان کو پھر کی ہے نہیں سی ہے تو پھر کی ہے دسو جی کیا کہ جائز نہیں ہے گا ان کو ایک کیڑا قانون ہے کتھے لکھیا ہے کہ جیڑی شے توجہ ہے جی جیڑی شے سرکار دے دور وچ نہیں سی بعد وچ جائز نہیں ایک قانون قرآن وچ حدیث وچ کسے فقیہ نے آکھیا ہے محدث نے بیان کیتا ہے مفسر نے بیان کیتا ہے کسے عالم نہیں یا تو اپنی کسے مولوی دا کتاب چو کٹ کے وہا دے بھی جیڑی شے حضور دے دور چ نہیں سی بعد وچ جائز ہی نہیں ہے تو قانون وہا دے اسی شے میں چھڑ دیاں گے یہ تو قاعدہ ہی غلط ہے جیڑی شے سرکار دے دور چ نہیں سی جی ہن تسی کیوں کر دیو او کہ ساڈے بیلیاں نوں پتہ کوئی نہیں دا گل تے ٹھیک ہے یار گل کتنے ٹھیک ہے گل ہی غلط ہے اپنے عالماں نوں پوچھو آ کے اہل علم نوں پوچھو کہ یہ جڑی گل کر دیا کیا ٹھیک ہے یہو جی گل کرنے والے دے وچوں خوشبو آندی ہے نہیں پیڑی بو ہی آئے گی نا انہیں جیڑی گل کرنی پیڑی کرنی جیڑی بھی کرنی انہیں غلط ہی کرنی ہے انہوں آکھو کہ اے دیکھو ذرا ہوں نا ایک چھوٹا جہا ایک حدیث شریف دے ایک جملہ اسے حوالے نالی کہ جیڑی شے سرکار دے دور وچ نہیں سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سنو من سن فی الاسلام سنتن حسنتن اے حدیث شریف سن لو پھر اسی گل نو وائنڈ اپ کرنے ہیں جی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن میں اس قاعدے دے حوالے نال گل کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس کہ جیڑی شے حضور دے دور وچ نہیں کیا بعد وچ بھی جائز ہے نہیں جائز اس حوالے نال میں حدیث بیان کر رہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام ان اونچا رکھو جی سنتن حسنتن جن نے اسلام دے اندر نواں طریقہ کڈیا اسلام دے اندر کوئی نویں شے ایجاد کیتی کہندا مطلب ہے کہ سرکار خود دس رہے نے بھی جیڑی نویں شے وے ہوے گی یہ قیامت تک نویاں شیواں تا ہوندیاں ہی رہنیاں نے نویاں چیزاں آوندیاں ہی رہنیاں نے انہاں دا حکم شرعی کی ہے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن اے حدیث شریف ہے صحیح مسلم دے اندر اے حدیث موجود ہے مسلم شریف دی حدیث ہے ویکھنی ہوئے تے اس پاسے آگے میرے کو ویکھ لو میرے تے سامنے تقریر دے شروع چ 1.5 گھنٹہ ہو گیا کھلی ہے ماشاءاللہ حدیث شریف من سن فی الاسلام سنتن حسنتن جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا فلہ اجرھا انہوں اندہ ثواب ملے گا یہ تو سرکار دی بات آگی بھی نویں شے چنگی نویں شے پر ہووے چنگی ہن دسو محفل میلاد تو چنگی شے کوئی اندے کوئی ماڑا بھی ہے اللہ دا کار ہوئے اللہ دے محبوب دا ذکر ہوئے قرآن پڑھیا جا رہا ہے حدیثاں پڑھیاں جا رہی ہیں عشق رسول وچ اکھاں نمناک ہو رہے ہیں تو چنگی اور کیڑی گل ہے جن دے بارے سرکار نے فرمایا جو انج دی محفل ہوئے تے فرمایا فرشتے بھی لب دے پھر دے ہوندے نے تے ایہو جی محفل تے آ کے دوالے دوالے گھیرا پا لیندے نے من سن فی الاسلام سن اے حضور نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا سی نا ان دے پس منظر دے وچ ایک چھوٹا جا واقعہ ہے سنا دیا کیوں جی ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا بہت لو پھر میں حدیث چونکہ پوری سنا دیا نا صحابی رسول نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریر ابن عبداللہ کہندے نے میرے ابا جی سرکار دی انہوں نے ابا جی نے گل دسی وہ کہندے نے کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار حضرت جریر کہندے نے میرے ابا جی نے مینوں گل سنائی بھی چھا ویلے دا ٹائم سی تے اسی سرکار دی بارگاہ 'چ بیٹھے سی میں تھوڑا جا 150 کلومیٹر دا پند کر کے آ گیا تے چھا ویلا کنوں آندے جی کوئی پتہ ہے جی کیوں جی پنجابی کوئی بہت ہی اوکھی تا نہیں ہے گی صدر النہار چھا ویلا میرا خیال ہے تواڈے علاقے 'چ نہیں آندے ہونا ساڈے علاقے چھا ویلا انہوں آندے نے کہ جدوں سورج کو 2-3 گھنٹے چڑھ کے اونچا ہو کے آ جاوے نا آندے نے جی چھا ویلا ہو گیا
انہوں ہی کہندے نے عربی صدر النہار، کننا اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، سویرے سویرے دا ٹائم سرکار دی بارگاہ چ اسی بیٹھے ہاں، قال فجاءہ قوم، حضرت عبداللہ کہندے نے کچھ لوگ آئے، حفاتن پیروں بھی ننگے، قراتن پنڈا بھی ننگا، مجتابن نمار اول ابا، ایک ایک چادر انہوں نے بنی ہوئی سی تیڑ دی، تے باقی نہ گل چ قمیض تے نہ ہی کوئی بنیان، سروں بھی ننگے پیروں بھی ننگے، ایک ایک چادر تے پوری برادری تے قبیلہ۔ او جناب جدو سرکار دی بارگاہ دے وچ آئے، متقلدی سیوف، البتہ تلواراں گل چ پائیاں سن، لمکائیاں سن، تلواراں گل چ لمکائیاں نے، تے بھوک دے مارے پیٹ نال لگا پیا ہے تے پسلیاں واضح دسدیاں نے پئیاں۔ آمدہم من مدر بل کلہم من مدر، فرمایا کہ قبیلہ مدر دے سن سارے لوگ۔ جدو سرکار نے ویکھیا نا انہوں نے بھوک حالت انہاں دی، فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا علیہ السلام دا رخ انور دا رنگ بدل گیا، انی پریشانی آئی سرکار نو۔ آپ نے اسی وقت فرمایا فداخلہ ثم خرجا، کار تشریف لے گئے، پھر سرکار باہر تشریف لے آئے۔ فامر بلالا، حضرت بلال نے حکم دیتا، بلال لبیک یا رسول اللہ، فرمایا اذان پڑھ دے۔ فاذنا، انہوں نے اذان پڑھی، و اقامہ، اور اقامت کہی، فصلی، پھر سرکار نے نماز پڑھائی، ثم خطبہ، پھر سرکار نے ذرا میرا ممبر لاؤ میں تقریر کرنی ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب کو ڈرو جن نے تانوں ایک جان تو پیدا کیتا ہے۔ دسیا بھی تواڈے بھرا نے بھکھے مردے نے پے تے اس طرح کرو، جلدی کرو۔ فرمایا تصدقا راجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ ومن صاع تمرہ، فرمایا جن دے کول دینار ہے دینار لے آوے، جن دے کول درہم نے درہم لے آوے، جن دے کول کپڑا ہے وہ کپڑا لے آوے، جن دے کول کھجوراں نے کھجوراں، جن دے کول کنک گندم ہے وہ گندم لے، جو کچھ ہے لے کے آؤ۔ لوگ اٹھے، سرکار نے فرمایا ولو بشق تمرۃ، وہ فرمایا جن دے کول کچھ نہیں ہے نا، کھجور دی ایک پھانگ ہی ہوے وہ بھی چک کے لے آؤ، لیاؤ جو کچھ ہے جلدی نہ لیاؤ۔ قال فجاء رجل من الانصار بسرۃ قادت کفہ تاجز عنہا، فرماتے ہیں صحابہ اٹھے کرانو گئے تے ایک بیلی آیا، انہیں توڑا چکیا تے ایک پاسے الردا ہویا لگا ہوئے، بابا بھر کے لے آیا، بھر کے لے آیا۔ انہیں کہا سرکار نے فرمایا ہے تے کیڑی گل ہے، مال بھی سرکار دا تے جان بھی سرکار دی، لے گیا لے آگے اینج جناب۔ انہوں نے کہا کہ قادت کفہ تاجز، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ آجز آ جاتا، بل قد آجزت، بلکہ انج ہویا بھی آؤندا 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 بیلی جا ہی پیا، لو حضور قبول فرما لو۔ کہتے ہیں ثم تتابع الناس، پھر پے در پے لوگ آئے، حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، کپڑیاں دے تے کھانے دے دو ٹھگ لگ گئے، مسلم شریف دی حدیث ہے۔ کہتے ہیں سرکار ہمیں لیاؤ بھی بیلیو کھاؤ، تے جدو انہوں نے کھانا دیتا تو کھان لگ پہ نا، راوی کہندے نے حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل کانہ مذہبۃ، میں ویکھیا حضور دا رخ انور چمکاں پیا ماردا، انج لگے جی میں سونے دی ڈلی ہوندی ہے، ہائے ہائے انج لگے۔ اس موقع تے سرکار نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، من سن فی الاسلام، قوم نو گمراہ کر چھڑیا اس گل اے سرکار دے دور چ ہے سی نویں آ گئی۔ وہ کریم آقا خود فرما رہے ہیں جن نے نواں طریقہ کڈیا پر چنگا، نواں طریقہ کڈیا پر چنگا کام کیتا، اچھا سنتن حسنتن، اچھا طریقہ، فلہو اجرہا، انہوں ثواب ملے گا تے انہوں بھی ملے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے اگلی لائن فرمایا وَأَجْرُ مَنْ عَامِلَ بِهَا بَعْدَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، فرمایا او جنہیں وہ کام شروع کیتا نا انہوں تے اجر ملے گا، تے بعد میں پھر اس کام تے جنی دنیا عمل کرے گی، جنہیں لوگ عمل کرنے گی، عمل کرنے والے انہوں بھی ملے گا، تے انہوں دے برابر وہ شروع کرنے والے انہوں قبر چ پہ انہوں بھی ملتا رہے گا، ان دا حصہ انہوں پہنچتا رہے گا۔ تے نال ارشاد فرمایا کہ بعد عمل کرنے والے اے نہ سوچن بھی کھرے ساڈے وچوں حصہ کر کے ونڈی پا کے انہوں جائے گا، فرمایا انہاں دا انہاں نوں ملے گا، انہاں اپنے کولوں اللہ انہوں عطا فرما دے گا۔ تے نال ارشاد فرمایا
اگلی گل بھی فرمایا سن لو، من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، تے جنہیں کسی بھڑے کام دی بنیاد رکھ دیتی، غلط کام دی بنیاد رکھی، فرمایا کان علیہ وزرھا، اون دے اوتے بوجھ ہوے گا، گناہ ہوے گا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، تے جڑے بعد وچ عمل کرن گے، اے ہن آخری پیغام سن لو، بات مکمل کریے، فرمایا جڑے بعد وچ عمل کرن گے وہ پیڑیاں کرتوتاں، ان دی مثال تاش کٹ دیتے، شطرنجی ایجاد کر دیتی، فلم بنا دیتی، جڑے بندے نے فلم بنائی ہے ان فلم بناؤن دا گناہ ہوئے گا، تو جنی دنیا ویکھے گی، میں حدیث پاک غالباً شاید باب القصاص دے اندر حدیث شریف پڑھائی انہاں بچیاں کہ حابیل تے قابیل، حضرت آدم علیہ السلام دے دو پتر سن، قابیل نے قتل کر دیتا حابیل نو، تے دنیا تے جننے بھی قتل ہون گے، وہ قابیل ہے جڑا وہ قتل کرنے والے نو بھی گناہ ہوئے گا، تو انہا گناہ قابیل دے کھاتے پہندہ جائے گا۔ ہاں جی، فلم جنہیں ایجاد کر دیتی، بنا دیتی فلم، میں نو سمجھ نہیں آؤں دی میڈیا دے اتے لیا کے ٹی وی اتے بہا کے تو انہوں نے انٹرویو کر رہے ہوں نے، تو بھی بڑے اللہ کا فضل ہے، اور پھر ٹیمو تیرا یہ اللہ کا فضل ہے تو فلم بنا دیتی، یہ اللہ کا فضل ہے، میں نے ایسی فلم بنائی ہے جس کو گھر میں بیٹھ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اللہ دسو جی وہ کیڑی فلم ہے بھی جنہوں گھر بہ کے تو کیڑی حج دی فلم بنا دیتی ہے یا صفا مروا کر دیاں دی بخا دیتی ہے، انہاں فلماں دے وچ کوئی بھی فلم تسی ویکھ لو ان دے وچ بے پردگی ضرور ملے گی تانوں، ہاں جی جنہیں بھی فلم بنائی ان فلم بناؤن دا گناہ بھی ہوئے گا، تے جنہیں بعد وچ ویکھن گے ویکھن والے نوں تو گناہ ہوئے گا، تے سارا کٹھا ہو کے بناؤن والے نوں پہنچدا رہے گا۔ ہن میں ایتھے ایک پیغام یہ دیاں گا کہ مینوں یہ دسو کہ اج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، تھانوں فیس بک دے اوپر کسی پاسوں شیئر ہو کے کوئی غلط ویڈیو آ جاندی ہے، کوئی گانے دی ویڈیو آ جاندی یا فلم دا کوئی کلپ آ جاندا ہے، واٹس ایپ تے آ جاندا ہے، سوشل میڈیا فیس بک تے آ جاندا ہے، یا ہور کوئی جو بھی ذرائع ہے آ جاندا ہے، اگر تسی اگے شیئر کر دیندے ہو، سوال میں کراں گا جواب تساں دینا ہے، اگر تسی اگے شیئر کر دے ہو کسی نوں پہنچاندے ہو تے تانوں شیئر کرن دا ثواب ہوئے گا کہ گناہ ہوئے گا، تے اگلے جننے ویکھن گے، اگر جتھوں جتھوں تک شیئر ہوندی لگی جائے گی، جننے بھی وہ لوگ ویکھن گے انہاں دے ویکھن دا گناہ اے شیئر کرن والے نوں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، تے ویلا وبال اپنی جان نو پا لیا۔ اس واسطے کدی بھی کوئی غلط ویڈیو آ جاوے، غلط چیز آ جاوے، غلط تصویر آ جاوے، انہوں فوراً ڈیلیٹ کرو، اگے شیئر نہیں کرنا، وہ شیئر کر کے تو ویلا منا دے من مصیبت اپنے گل پاؤن والی بات ہے نا، کہ تہاڈی شیئر کیتی جتھوں جتھوں تک جائے گی، جیڑا ویکھے گا ان دیاں اکھاں بھی گناہ گار ہون گیاں، دل بھی گناہ گار ہوئے گا، وہ کوئی چیز سنے گا تو ان دے کن بھی گناہ گار ہون گے، تے وہ بھی گناہ گار ہوئے گا، تے اونا گناہ پیچھے شیئر کرنے والے نو بھی پہنچے گا۔ کیوں جی؟ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، بچ جائیے، محفوظ ہو جائیے۔ کئی ایسیاں چیزاں جنہ دے بارے دیکھو، محفل میلاد دی برکت ہے نا، اج انہاں چیزاں دی وضاحت ہو گئی، تے جڑے جڑے نوجوان سن کے اس بات نو پلے بند لین گے، انشاءاللہ العزیز انہاں نوجواناں نو بھی ثواب ہوئے گا، تے بیان کرنے والیاں نو بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہوئی گل بیان کرنے والے دی بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔